بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح میں آج آپ کے لیے ایک ایسا دلچسپ قصہ لے کر آیا ہوں جو آج کے دور سے بہت ہی ملتا جلتا ہے۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ مسجد اقصی کے بارے میں کہ فلسطینیوں کے اوپر اسرائیلی کس طرح کیا کیا ظلم کر رہے ہیں، اور آج بھی میرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل دجال کا کیوں انتظار کر رہے ہیں۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میرے معزز دوستو، دجال کے بارے میں جو احادیث صحیح سے ہمیں جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو لفظ دجال ہے وہ دجل کی جمع ہے۔ دوستو، دجل کسے کہتے ہیں؟ فریب، دھوکہ۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو دجل کر رہا ہے۔ دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں دجال ظاہر ہوگا۔ اسے اللہ نے طاقتیں دی ہوں گی، بہت ساری قوتیں دی ہوں گی۔ زندہ کو مار دے گا اور مردے کو زندہ کر دے گا۔ اور دوستو، وہ یہودیوں کی مطلب اسرائیلیوں کی مدد کے لیے آئے گا۔ اسرائیل وہ جو فلسطینیوں پر، ہمارے بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ بہت عجیب بات ہے کہ آج یہودی بھی ہم مسلمانوں سے زیادہ اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اسے یہودیوں کے لیے نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں۔ دوستو، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی پیش گوئیاں بھی ہیں جن کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ نے پہلے پیغمبروں کو اس وقت کا نہیں بتایا تھا کہ وہ کب ظاہر ہوگا، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا، اس فتنے سے بچنے کا حکم دیا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک وہ نہیں آیا۔ اس کی علامت تھی کہ وہ دوستوں کس امت میں ظاہر ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ظاہر ہوگا۔ دوستو، اس کا فتنہ ہوگا کیا؟ وہ ایسے طاقت اور قوت کے کرشمے دکھا کر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ جو ظاہر پرست لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی پہچان وہ یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ خدا کانا نہیں ہو سکتا، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، جو گمراہ لوگ ہیں وہ کسی ایک کو صفت میں دیکھتے ہیں، ہزاروں عیوب کو نہیں دیکھتے۔ تو دجال کی طاقت اور قوت کو دیکھیں گے لیکن اس کی عاجزی کو، اس کے کانے ہونے کو نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب کانا نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی علامت ہے کہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ لیکن ظاہر پرست لوگ اس کی طاقت کو دیکھ کر اس پر ایمان لے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ایک طرف آگ ہوگی اور ایک طرف باغ ہوگا۔ جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں پھینک دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آگ ہے وہ حقیقت میں جنت کا باغ ہے، اور جو باغ ہے وہ حقیقت میں آگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے دوستو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جمعے کے دن سورہ کہف جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں۔ اس بات پر ویڈیو کا لائک تو بنتا ہے۔ دوستو، دجال آئے گا کیوں؟ یہودیوں کی مدد کے لیے آئے گا۔ کس دور میں آئے گا؟ جس دور میں حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ اور دوستو، دجال کو قتل کون کرے گا؟ مسلمانوں میں طاقت نہیں ہوگی دجال کو قتل کرنے کی۔ اس کی طاقت اور قوت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روایات میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ شام میں بہت سی لڑائیاں ہو رہی ہوں گی۔ شام کی مسجد میں، دمشق میں حضرت عیسیٰ، حضرت امام مہدی وہ امامت کے لیے، عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اچانک جب اقامت سے فارغ ہوں گے تو دیکھیں گے کہ آسمان سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے نیچے کی طرف نازل ہو رہے ہیں۔ دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بات قرآن میں بھی ثابت ہے اور بہت سی احادیث سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع نہیں، کیونکہ قرآن میں اس بات کو بہت واضح انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ احادیث میں یہ بات بہت کثرت سے وارد ہوئی ہے۔ لہٰذا جو شخص حضرت عیسیٰ کی موت کا قائل ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔
اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے عیسیٰ کو نہ قتل کیا یہودیوں نے اور صلیب پر لٹکایا، جس کو صلیب پر لٹکایا تھا وہ حضرت عیسیٰ کی شکل کا کوئی آدمی تھا۔ اللہ نے معاملہ مشتبہ کر دیا اور حضرت عیسیٰ کو قیامت میں نازل کریں گے۔ تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے اس وقت جتنے عیسائی ہوں گے وہ تمام کے تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت میں تو حضرت مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پیشکش کو مسترد کر دیں گے اور کہیں گے کہ اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، کیونکہ اگر عیسیٰ علیہ السلام امامت کر لیتے تو اس کی یہ علامت ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے نائب ہیں۔ اسی لیے اشارہ کر دیا گیا کہ میں اس امت کا امام نہیں ہوں، اس امت کا امام اب بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں اور ان کے امتی ہیں، امامت کریں گے۔ بتا دوں کہ میں امامت کے لیے نہیں آیا، تو فرمایا کیوں آئے ہو؟ تو یہودیت سے انتقام لینے کے لیے آیا ہوں، اور امت کو اللہ نے جو کام دیا ہے یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، اسلام کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہو جائے۔ اس دین کی تکمیل میں چونکہ سب سے بڑی رکاوٹ یہودی ہے، لہٰذا اس یہودی کے خلاف الگ سے جہاد بلند کرنے کے لیے یہ پیشگوئیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے کر رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، اگر آج ہم دنیا کے حالات دیکھیں، دنیا کے حالات بتا رہے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اسرائیل ہے، جو امریکہ اور برطانیہ کو استعمال کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے، اور امریکہ اسرائیل کے مفاد میں استعمال ہو کر اپنے آپ کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، میں سوچتا ہوں کہ مبارک لوگ ہوں گے جن کو نبی کی زیارت نصیب ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ کاش اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے اور ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے جن سے ان لوگوں میں شمولیت ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر جہاد کریں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال کو قتل کریں گے۔ یہی وہ دور ہوگا کہ جس میں یاجوج ماجوج ایک مخلوق ہے جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، بہت بڑی مخلوق ہے، بہت کثرت سے ہے۔ کسی وادی میں ان کو بند کیا گیا تھا حضرت ذوالقرنین نے۔ وہ وادیاں کہاں ہیں، ان کو کہاں بند کیا گیا، اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ یاجوج ماجوج اتنی کثرت سے اہل اسلام کو قتل کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے قتل کرنے سے عاجز آ جائیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کو ہلاک کرے گا۔ اتنی کثرت سے ہلاک ہوں گے کہ زمین انسانی لاشوں کے تاثر سے بدبودار ہو جائے گی۔ اللہ آسمان سے بارش برسائیں گے اور لاشوں کو بہا کر سمندروں دریاؤں میں پھینک دیں گے، جس سے زمین پاک اور صاف ہو جائے گی، اور پھر اسلام کی مخالفت کرنے والا کوئی ذی روح زمین پر نہیں بچے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم زمین کو ایسے انصاف سے بھر دیں گے، خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے، سور کی نسل ختم کر دیں گے تاکہ کوئی سور کا گوشت اپنے پیٹ میں دوبارہ نہ اتار سکے۔ دوستو، آخری بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین کو عدل سے بھر دیں گے، انصاف سے، اور جب زمین پر اللہ کی عبادت ہوگی، زمین زنا سے، بدکاری سے، چوری سے، رشوت سے پوری زمین پاک صاف ہو جائے گی۔ اللہ آسمان کی طرف سے برکت کھولیں گے، جس زمین پر گناہ ہوتے ہیں اس زمین سے رزق کی برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زمین میں تقوی ہوگا اور اللہ کی عبادت ہوگی تو اللہ اپنی برکتیں کھول دیں گے
آسمان سے ایسا برکت والا پانی برسے گا، ایسی بارش ہوگی زمین میں کہ آپ نے 2 مثالیں دیں، ایک مثال انگور کی دی اور دوسری مثال انار کی۔ آپ نے فرمایا انگور اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ ایک انگور کے دانے کو نچوڑ کر کئی لوگ گلاس بھر بھر کے سیراب ہو جائیں گے، اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے۔ اور فرمایا انار اتنے بڑے بڑے پیدا ہوں گے کہ انار کے چھلکوں کو لوگ سائبان کے طور پر استعمال کریں گے۔ انار کا چھلکا باقاعدہ چھتریوں کی طرح ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دانے کتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے انسانوں پر رزق برسے گا، کیونکہ انسان تقوی والی اور حلال والی زندگی میں آ جائیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کی زیارت کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اور اگر بالفرض یہ ہماری زندگی میں مقدر نہیں ہے تو اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کام کی تکمیل اللہ اس کے ذریعے کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔